السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ثقل مشتاق۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں فیڈرل اردو یونیورسٹی سے بی ایس ماس کمیونیکیشن کر رہا ہوں۔ آئی ایم اسٹارٹنگ اے نیو جرنی آف پوڈ کاسٹنگ۔ یہ میرا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ پوڈ کاسٹنگ ایک ایسا ٹرم ہے جس کا ویسٹرن کنٹریز میں رجحان بہت زیادہ ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان اور انڈیا میں بھی اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہے جناب جمیل وجاہت صاحب۔ آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے سر۔ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور میں اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کو اپنے پوڈ کاسٹنگ میں ویلکم کرتا ہوں۔ جمیل بھائی، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چاہوں کہ جمیل بھائی ہمارے اس پروگرام اور اس سیشن کا پہلا گیسٹ ہے۔ گفتگو کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جمیل بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں تھوڑا بتائیے۔ تھینک یو سو مچ ثقلین، بہت بہت شکریہ سب سے پہلے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے، اور گڈ لک آپ کے پوڈ کاسٹنگ کے لیے اور اس کے فیوچر کے لیے بہترین اقدام ہے۔ انٹروڈکشن یہ کہ ابراہیم جمیل اور جمیل وجاہت کے نام سے جانا جاتا ہوں، اور سٹارٹنگ جو ہے وہ میری جو ہے وہ اسکردو سے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو علاقہ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ چمن کے حسن اور چشموں کے میٹھے پن سے لگتا ہے کسی جنت میں ہم سائے کوثر میں رہتے ہیں۔ اس خوبصورت نظیر وادی، دا لینڈ آف بیوٹی، دا لینڈ آف پیس، گلگت بلتستان، ہیون آن ارتھ، جس علاقے سے الحمدللہ تعلق ہے۔ خوبصورت علاقے کے ایک اور بات ہمارے میں مشہور ہے کہ نمکین چائے پینے والے میٹھے لوگ کہا جاتا ہے ہمیں۔ تو جو سٹڈیز ہے اس کا تعلق جہاں تک ہے وہ اسوا ایجوکیشن سسٹم اسکردو سے، میٹریکولیشن کے بعد پنجاب کالج آف انفارمیشن ٹیکنالوجی راولپنڈی سے ایف ایس سی کی 2012 میں۔ اس کے بعد جو زندگی کا ایک نیا موڑ، ایک نیا تسلسل، نہ صرف زندگی کے حوالے سے بلکہ جو ایک کیریئر میں ایک انتہائی جو انقلابی قدم ہوتا ہے، وہ یونیورسٹی کی طرف جانا، بارانی ایگریکلچر یونیورسٹی، جس کو پیر مہر علی شاہ ایڈڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کہا جاتا ہے۔ وہاں سے سن 2018 میں بی ایس فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں گریجویٹ ہوا۔ اس کے بعد اپنے جو ہے وہ پروفیشنل لائف کی طرف آیا۔ یونیورسٹی کا دور ایسا تھا جہاں پر آپ کو نہ صرف پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک ہمارا علاقہ، ایک تو گلگت بلتستان، پھر وہاں سے آنے کے بعد آپ پنجاب کی طرف جب آتے ہیں تو آپ ایک نئے ماحول میں جب انٹر ہوتے ہیں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو، بہت سارے لوگوں سے ملنے کا، اور بہت ساری جو نئی ایکٹیویٹیز ہے اس کو کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے، سوشلی بھی، ایجوکیشنلی بھی، اور سب سے بڑھ کر آپ کے پاس ایک اپورچونٹی ہوتی ہے کہ آپ زندگی کا ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے آگے جا کے، آپ کیا کرنے والے ہیں، اس کے لیے ایک وسیع میدان آپ کو جو ہے شہر میں آنے کے بعد مل جاتا ہے۔ تو الحمدللہ زندگی کا جو ایک نیا موڑ تھا ایجوکیشنل کے حوالے سے، بلکہ لائف کا میرے حوالے خیال میں یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جب آپ گریجویشن کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ یونیورسٹی لائف میں ہوتا ہے۔ زندگی کے جو خوبصورت، میں کہوں گا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے، آپ کے ٹیلنٹ کو جاننے کے حوالے سے، آپ کے اندر جو ول ہے، جو خواہشات ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو موٹیویشن کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ یونیورسٹی لائف ہوتی ہے۔ اور زندگی کے جو کچھ خوبصورت بہاریں، وہ خواہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، خواہ انجوائمنٹ کے حوالے سے ہو، وہ ہم نے یونیورسٹی لائف میں دیکھی ہیں۔ تو میرے لیے یونیورسٹی لائف ایک بہت ہی یادگار اور بہت ہی نہ بھولنے والا ایک وقت ہمیشہ رہے گا۔ جمیل بھائی، آپ نے اپنے ایجوکیشنل لائف کے بارے میں تو بتایا، لیکن آج کل آپ کی پروفیشنل لائف میں آپ کی کیا مصروفیات ہے؟ جی، آج کل ایسا ہے کہ ایجوکیشنل لائف سے فارغ ہونے کے بعد یقیناً ورنہ پروفیشنل لائف میں آتا ہے، اور پروفیشنل لائف جو ہے وہ نام ہے مصروفیات کا، پروفیشنل لائف نام ہے آپ کے ایکٹیویٹیز کا۔ تو ایجوکیشنل لائف سے 2018 میں جب میں گریجویٹ ہوا ہوں فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، میری گریجویشن جب ہوئی تھی، تو اس کے بعد سے میں پروفیشنل لائف کی طرف جب آیا ہوں تو سب سے پہلے میں نے ایز اے کوالٹی کنٹرول انسپیکٹر ایک فوڈ انڈسٹری کو جوائن کیا، اور ایز اے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اسسٹنٹ کے طور پر وہاں پہ کام شروع کیے۔ ہم نے ریسرچ کے اوپر بہت سارے فوڈ پروڈکٹس کے اوپر
کام کیے، اس کے علاوہ کچھ جب انسان کے جب ایک ول ہوتی ہے کہ جب آپ کچھ کرتے ہیں تو آپ کو ایک جگہ سے بڑھ کے آگے بڑھنے کا آپ کے پاس ایک موٹو ہونا چاہیے. میرے اندر بھی وہ چیز تھی، تو میں نے وہاں سے ترقی جب کی تو کسی اور انڈسٹری میں ساتھ میں جب وابستہ ہوا تو وہاں پہ بھی ایز اے کوالٹی کنٹرول مینیجر وہاں میں نے کام کیا. اور الحمدللہ آج ایک جو کمپنی ہے ان کے ساتھ ایز اے فوڈ سیفٹی کنسلٹنٹ اور مینیجر آپریشنز کا جو ہے وہ میں نے ذمہ داری میں نے لیا ہوا ہے اور اس کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے، بہت اچھے طریقے سے جو ہے اپنے پروفیشنل لائف میں بہت الحمدللہ مصروفیت ہے، لیکن مصروفیت کے ساتھ انجوائمنٹ. جمیل بھائی، آپ کو یہ سوشل ایکٹیوسٹ جانا جاتا ہے. عموماً جب بھی کسی سوشل ایکٹیوسٹ کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ کوئی پیسے والا ہوگا، ایلیٹ کلاس کا ہوگا. لیکن آپ ایک دور افتادہ علاقے سے تعلق رکھنے کے باوجود گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ کے درمیان ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ آپ ایک نام رکھتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل سکین، ایسا ہی ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی کنسیپٹ ہمیشہ سے پایا جاتا رہا ہے کہ جب آپ سوشل ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں، سوشل آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ ایک نوجوان کیا کرے گا. کوئی پیسے سے ریلیٹڈ ہو یا پھر کوئی بڑے ایلیٹ کلاس کے بندے کے بارے میں ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ سوشل ورک، یعنی اس کو جوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا کچھ اماؤنٹ ہے، کتنا کچھ آپ دے سکتے ہیں. تو دینے کی بات جب آتی ہے تو پھر کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ گھر سے مسجد تو بہت دور ہے، چلو یوں کرتے ہیں، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسا دیتے ہیں. تو یہ تو خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے اچھا سوچیں، یہ بھی آپ کے پاس ایک سوشل کاز ہے. سوشل ایکٹیویٹیز میرے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ میں اپنے اسکول لائف سے ہی والنٹیئرلی کے کاموں میں ہمیشہ سے بڑھ چڑھ کر آگے رہا ہوں، اور کالج لائف میں بھی الحمدللہ ایک اچھا نام رہا ہے. اس کے علاوہ سوشل ایکٹیویٹیز میری، کیونکہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی صلاحیت دی ہے کہ میں اپنے اسکول لائف میں ایک اچھا ناخواں رہا ہوں، تو اس لیے ایک سوشل ہمیشہ ایک حلقہ احباب سوشل لائف جو ہے میری ایک اسٹرانگ رہی ہے. کالج لائف میں اور یونیورسٹی لائف میں اسپیشلی میوزک کلب کے ساتھ ریلیٹ رہا، تو ایک ہمیشہ سے ایک ہجوم، ایک جمگٹھا لوگوں کا ایک سوشل ہمیشہ سرکل میرے ساتھ رہا ہے. تو اسی کا جو فائدہ مجھے یہ ہوا کہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بڑی آسانی رہی ہے. اور جب آپ یہ کہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا اتنا اماؤنٹ ہو، آپ کے پاس بہت بڑا خزانہ ہو آپ سوشل ورک کرنے کے لیے، ایسا ہرگز ضروری نہیں ہے. ہمارے لیے ایک راہ جو ہے وہ ہمارے دین نے جو ہے وہ ہمارے لیے دکھایا ہوا روشن راستہ. اور دوسری بات، جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے طریقے سے، اپنے دور میں، تو پھر ہمارے لیے ہمارے دین کا جو محور ہے، ہمارے جو اخلاقیات، ہمارے جو سوشل لائف کا جو محور، میں آپ کو صرف علامہ اقبال جو ہے رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر سے یقیناً اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد کا مطلب یہی ہے کہ وہ امیر ہو، وہ غریب ہو، وہ بڑا ہو، وہ چھوٹا ہو، وہ اسٹوڈنٹ ہو، وہ پروفیشنل ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ کوئی بھی ہو، ان کے پاس اگر اس چیز کے لیے اگر آپ کے پاس خیال ہے، اس چیز کا آپ کے پاس درد ہے، تو پھر آپ یقیناً ہر کوئی سوشل ورکر ہے، ہر کوئی سوشل ایکٹیوسٹ ہے. جمیل بھائی، آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز واقعی میں قابل تعریف ہے، لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے سوشل ایکٹیویٹیز کا آپ کے علاقے کی ایجوکیشن سسٹم پر کیا اثر رہا ہے؟ سکین، ایسا ہے کہ سوشل ایکٹیویٹیز جو میری پرسنل جو فیلنگ ہے، وہ میرا اپنا جو ایکسپیرینس پریویس رہا ہے، وہ سوشل ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن، یعنی سوشل ایکٹیویٹیز وہ ایک وسیع ٹرم ہے، لیکن میرا جو لنک رہا ہے وہ ایجوکیشن بیس رہا ہے. اسکول لائف، کالج کے بعد یونیورسٹی، اور کالج اور یونیورسٹی میں آپ جو ہے وہ اس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو میرا علاقہ ہے بیسیکلی جہاں سے ہم تعلق رکھتے ہیں گلگت بلتستان، ایجوکیشن کے حوالے سے ابھی کچھ ریفارمس ہوئے ہیں، کچھ یونیورسٹیز، کچھ خاص کالجز، اکیڈمیز وہاں پہ شروع ہوئے، لیکن جب ہم یہاں پہ پہلی بار آئے تھے تب اس طرح وہاں پہ سبھی کوئی اس قسم کے وہ موجود نہیں تھے. ایسا اس لیے کیونکہ میں اگر سوشل ایکٹیویٹی اس چیز کو کہوں گا تو اس حوالے سے، کیونکہ ایڈمیشنز کے حوالے سے اور گائیڈنس کے حوالے سے، نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کو اکوموڈیٹ کرنے کے حوالے سے، مجھ سمیت میرے دوستوں نے، میری ٹیم نے
جو کہ اپنے آپ کو آج الحمدللہ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ کہنے کے لائق بنے ہیں، جن کا الحمدللہ آپ جیسے دوست جو ہے اس چیز کو لائق تحسین سمجھتے ہیں، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے اس صورت میں سوشل ایکٹیویٹی ایجوکیشن کے اوپر اس طرح ہمارے اثر پڑی ہے کہ ہمارے جو دوست، ہمارے جو جونیئر آج ہزاروں کی تعداد میں اگر پنڈی، اسلام آباد اور پنجاب کے دیگر شہروں میں موجود ہیں، تو وہ اس کے لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ذریعہ ان کو فراہم کیا ایجوکیشن کے حوالے سے، کہ آگاہی وہاں پہ جا کے یہ کہ آپ وہاں پہ شہر کی طرف اگر آپ اچھے نمبر لے کر آپ آئیں گے، آپ کو اسکالرشپ آفر کرتے ہیں مختلف یونیورسٹی، آپ کو اچھے ادارے پڑھنے کے لیے آفر کرتے ہیں، آپ کی فیسز کے حوالے سے ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ جب آپ میٹرک کر رہے ہوتے ہیں، آپ انٹر کر رہے ہوتے ہیں، کہ آپ نے کون سے کالج میں جانا ہے، کون سا کالج، کون سی یونیورسٹی، کون سا فیلڈ جو ہے، آپ کے اتنے پرسنٹیج مارک ہے، آپ کے یہ ٹیلنٹ آپ کے اندر موجود ہیں۔ تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو اس صورت میں آپ یقیناً ان کو راہ دکھا سکتے ہیں، جو سوشل ایکٹیویٹی ہے، آپ ان کو مدد کر سکتے ہیں ان کی فیس سبمیشن میں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے رہے ہیں جو کہ کسی نہ کسی گھریلو مسئلے کی وجہ سے، معاشی مسئلے کی وجہ سے وہ آن ٹائم جو ریکوائرڈ ہوتی ہے اس وقت وہ موجود نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کی فارم سبمیشن، ان کے لیے اکوموڈیٹ کرنا، ان کے ہاسٹلس کا انتظام، وہ یہاں ایون غیر موجود ہو، وہ موجود نہیں ہوتے ہیں۔ پھر بھی مجھ سمیت میرے دوست جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے طرف سے جتنا ہو سکے بحیثیت بڑے بحیثیت سینئر ان کو فیسلیٹیٹ کریں، اور اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ دنیا جس ٹرم کے ساتھ جا رہی ہے، دنیا جس اسپیڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، آپ بھی بڑھیں، نہ صرف آپ بڑھیں بلکہ آپ اپنے پیچھے جو ہے اپنے جونیئرس کو لے کے آئیں۔ میں اگر سینئر ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے جونیئرس اور اس ادارے کے درمیان میں بحیثیت برج، ایک پل کے طور پر کام کروں کہ جہاں سے گزر کر، یعنی ہمارے سہارے، ہمارے مدد کے ذریعے وہ اپنی منزل تک پہنچیں، اچھے اداروں میں جائیں، وہ اچھی پڑھائی حاصل کریں، اچھی تعلیم حاصل کریں اور آگے بڑھیں، ملک کا نام روشن کریں، قوم کا نام روشن کریں، علاقے کا نام روشن کریں۔ تو ناظرین، بڑھتے اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب، ہم نے جمیل بھائی سے سیر حاصل گفتگو کی۔ میں جمیل بھائی سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے یوتھ کو، اسپیشلی اسٹوڈنٹ کو میسیج دے سی کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ثقلین، ایک بار پھر اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ بحیثیت سینئر اور ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ میں اپنے دوستوں کو، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو یہ ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا کہ جمیل الدین عادی صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اے نوجوانان وطن کرتے رہو، کیونکہ یہ بندہ حر کی علامت ہے کہ ان میں کبھی جو فرصت کے جو لمحات ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہوتے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے۔ اور جس طرح ہمارے جو سوشل میڈیا کے دوست ہیں، اسپیشلی ثقلین اور ان کی ٹیم ہے، اس طرح جو بھی اپنے لیے اور سوشل کاز کے لیے کام کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیں۔ یقیناً سیمینارز، یقیناً کیریئر گائیڈنس کے پروگرام، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، سوشل ایکٹیویٹیز اور ان تمام چیزوں سے آگاہی سے ریلیٹڈ جو کام کرتے ہیں وہ بہت فروٹفل رہے گا۔ اور سیشن کو ثقلین نے جیسے کہا کہ کلوز کرنے کا، اختتام کرنے کا وقت ہوا، تو میں ایک بار پھر سے شکریہ ادا کروں گا۔ بس یہی اقبال کے خوبصورت سے شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ملے گا منزل شب کا فقط اسی کو سراغ، اندھیری شب میں ہو چیتے کی آنکھ جس کا چراغ، میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندے حر کے لیے جہاں میں فراغ۔ بہت بہت شکریہ ثقلین، تھینک یو۔ جمیل بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ مستقبل میں بھی ہمارے پروگرام میں، ہمارے سیشنز میں آتے رہیں گے۔ ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے سیشن کا وقت اختتام کو پہنچا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔